علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین حضرات، خطبہ مدینہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے بہتر و مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے ہم سب اپنے پیارے آقا مدینہ طاہرہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہ کے خدا میں سورۃ الفاتحہ میں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو کی عزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی اس مسجد میں صبح کی نماز کے لیے اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، اور درود و سلام ہمارے آقا مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات سماعت کروا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یہودیوں نے اپنی کتاب میں من گھڑت کہانیاں کر، اس لیے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے سب کے سب معصوم ہیں۔ ان سے گناہ کبیرہ، ایک گناہ جو سوچ میں بھی پکڑ ہے، سوچنے میں کوئی گناہ نہیں، اس کے اوپر بھی رب قدیر انبیاء کرام کی گرفت کرتا ہے۔ تو بتائیے اتنا بڑا بلیم، تہمت ایک نبی پر لگانا یہ کہاں کی بات ہے؟ ابھی پچھلے جمعہ جب میں نے بیان کیا تو کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہودیوں نے معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر پکچر بھی بنائے، فلم بھی بنائے، اور باضابطہ اس پکچر میں وہ سین بھی دیکھ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کریکٹر جو انسان نبھا رہا ہے اس پکچر میں، وہ باضابطہ اس میں دکھلائے جس طریقے سے بائبل میں پورا تحریر ہے۔ تو آپ سماعت فرما چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت تک میں عبادت کر رہے تھے، اور ان کی عبادت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن عبادت کرتے، ایک دن بیویوں کے لیے رکھتے، اور ایک دن بادشاہیت سنبھالتے، ہر حق و انصاف کی بات کرتے، اور جہادیوں کے لیے جہاد کرنے کے لیے سپاہیوں کو اکٹھا کرتے۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کا دن آتا، اس دن ان کے عبادت گاہ کے ارد گرد کم و بیش 40,000 افواج کھڑے رہتے تاکہ کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈسٹرب نہ کرے ان کی عبادت میں۔ اور ہوا یوں کہ دو شخص دیوار پھاند کر آئے۔ سورہ صاف کی آیت ہے 21، 22، 23 ہے، 22 پوری آیت تفصیل کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں جو دو شخص آئے
داؤد کے محراب میں جہاں وہ عبادت کر رہے تھے دیوار پھاڑ کر کے، تو حضرت داؤد علیہ السلام دیکھ کر خوفزدہ ہوئے کہ یہ کیسے آ گئے؟ تو دونوں نے کہے کہ ہم سائل ہیں، ہمارے درمیان کچھ جھگڑے چل رہے ہیں، ہم انصاف کے لیے آئے ہیں، ہمارے درمیان آپ انصاف کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی، اگر وہ چاہتے تو اپنی نگہبانوں کو بلا کر کے باہر نکلوا سکتے تھے، لیکن نہیں، بولے بتاؤ کیا معاملہ ہے تم دونوں کے درمیان؟ وہ دونوں شخص آنے والے کہنے لگے کہ میرے بھائی ہیں جن کے پاس 99 دنیا ہیں اور میرے پاس ایک دنگی ہے، تو یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ دنگی بھی مجھے دے دو، میرے دنگیوں کے ساتھ تمہاری دنگی رہے گی، چلے گی، آئے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سنیے اور بولے کہ جو طاقتور ہوتا ہے اکثر کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ تمہارا بھائی طاقتور ہے، تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے۔ دوسرے بھائی جو تھے جن کے پاس 99 دنیا تھی، وہ کہنے لگے یا کرنے لگے کہ آپ تو ہماری بات سنیں گے نہیں اور آپ فیصلہ سنا دیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور توبہ کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور جب سجدے میں گئے تو تفاسیر جو کیے ہیں مفسر حضرات فرماتے ہیں کہ 40 دن تک سجدے میں رہے، 40 دن تک۔ اور ایکچولی وہ دونوں جو انسان آئے تھے وہ انسان نہیں، وہ فرشتے تھے، اور وہ کیوں آئے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بائبل کا آپ نے پچھلے جمعہ سماعت کرا۔ جیروسلم سے بہورا تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر دور ہے، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہاں حکومت کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا ذریعہ معاش مچھلی پکڑنا تھا، دریا کے کنارے رہتے تھے اور وہ مچھلی پکڑتے تھے، اسے کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندے کے لیے منتخب کیا ہے، جتنے بھی امتی آئے، جتنے بھی بندے آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب کے لیے جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی امتی ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کی کہ ہمیں جمعہ کا نہیں چاہیے، یوم السبت چاہیے، یوم السبت سیٹرڈے، سنیچر کے دن، ہمیں سنیچر کے دن چاہیے، جمعہ نہیں چاہیے۔ بدریا والے یہ ہوئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دن اپنے حساب سے لے رہے ہو تو عبادت بھی میرے حساب سے رہے گی، یعنی جمعہ کے سن سیٹ سے لے کر کے سنیچر کے سن سیٹ تک تم لوگ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، 24 آور صرف عبادت کرو۔ جمعہ کے سورج ڈوبنے کے بعد سے سنیچر کے سورج ڈوبنے تک کوئی کام نہیں کرو گے، صرف عبادت کرو گے بس۔ وہ لوگ مان گئے، بنی اسرائیل جو تھے وہ لوگ مان کے ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ یہی کام کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے، امتحان لینے کے لیے سنیچر کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلیوں کو بہت زیادہ بھیجا کرتا تھا، سطح کے اوپر مچھلیاں یوں نظر آئے، اور باقی دنوں میں مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی۔ جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے تو مچھلی نظر ہی نہیں آتی، لیکن جس دن سنیچر ہوا کرتا تھا، سنیچر آیا کرتا تھا، اس دن مچھلیاں سطح کے اوپر حد سے زیادہ مچھلیاں۔ اب ان لوگ کے نیت ڈما ڈول ہو گئے، اور سنیچر کے دن کاروبار کرنا منع تھا، تجارت کرنا منع تھا، مچھلیوں کو پکڑنا منع تھا۔ اب اس نے کیا کیے، اس بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ پہلا گروپ سنیچر کے دن نالا بناتے تھے، مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے لیکن دریا سے نالا بناتے تھے اور کچھ دور جا کے گڈھے کر دیا کرتے تھے، اور وہ مچھلیاں نالے کے ذریعے سے گڈھے میں جا کر قید ہو جایا کرتی تھی، اور وہ اس کی شکار اتوار کو کرتے تھے۔ سنیچر کو نالا بناتے تھے، دور جا کر ایک گڈھا بنا دیا کرتے تھے تاکہ مچھلیاں آئیں اور وہ گڈھے میں پھنس جائے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سنیچر کے دن تجارت نہیں کر رہے، مچھلیوں کی شکار نہیں کر رہے،
ہم تو بس پر نالا بنا رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے اور بہت ہی باریک بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں. ان باتوں کو آپ ذہن نشی کیجیے. ان میں سے کچھ لوگ ان مچھلی والوں کو منع کرتے رہے کہ ایسا مت کرو، یہ گناہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تو تم سنیچر کے دن مچھلی کی شکار نہ کرو. تو کہنے لگے مچھلی کی شکار کہاں کرتے ہیں، ہم تو بس نالا بناتے ہیں، مچھلیاں تو ہم اتوار کو پکڑتے ہیں، باقی ہم عبادت میں لگے رہتے ہیں. اور ایک گروپ جو تھی جو آج ہمارے درمیان زیادہ پائی جاتی ہے، وہ خاموش منع نہیں کرتے، کچھ بولتی نہیں. اس سے کہا جاتا کہ بھائی تمہارے بھائی ہے کہ مچھلیاں پکڑ اسے منع کرو. بولو کیا ہم کو اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کرے. آج یہ گروپ ہمارے درمیان زیادہ ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اسے منع کرو. اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اسے منع کرو. اگر طاقت ہے تو اپنی طاقت سے روکو، اور اگر طاقت نہیں ہے تم منع بھی نہیں کر سکتے تو وہاں سے تم ہٹ جاؤ، وہاں سے تم چلے جاؤ. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر لعنت بھیجے. بہورا کے جو بنی اسرائیل تھے ان کے اوپر لعنت بھیجے، اور لعنت بھیج کر کے وہ کہاں آ کے جو 9 سے 10 کلومیٹر اور یہاں آ کر کے اپنی حکومت چلائے حضرت داؤد علیہ السلام. اب ادھر معاملہ کیا ہوا، دو گروپ جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور جو منع نہیں کرتے تھے، وہ تو ان کا معاملہ ہی ہوتا ہے. ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 میں اور سورۃ المائدہ 165 سے لے کر کے 163 سے لے کر 165 تک، یعنی 163 to 165 تک پورے اسی کا ذکر ہے. آپ لوگ قرآن کھول کے دیکھ سکتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور سورۃ مائدہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 65 اور سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 63 سے 65 تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تھکارا و بندر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا. تو بندر دیکھتے نا، سائنسٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، جہلا تھے، جاہل تھے بالکل. تو اس وقت بندر انسان بن سکتا ہے. ابھی تو سائنٹسٹ اتنی بڑی نالج، اتنا علم اتنا آ گیا، کسی ایک بندر کو پکڑ کے انسان بنا کر دیتا ہے. کسی ایک بندر پکڑ کر انسان بنا کر دیتا ہے. ابھی تو علم بھی ہو جاتا ہے، سائنٹسٹ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو بندر سے انسان بن گئے. اب تو علم بہت زیادہ ہے، بہت نالج ہے، بہت پڑھ لیے، کسی ایک بندر کو پکڑ کے انسان بنا کر دیتا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ہم انہیں دھکارا و بندر بنا دیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 آپ پڑھیے، آپ تفسیر دیکھیے اس کی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 163 سے 65 تک دیکھیے، اس کی بھی تفسیر دیکھیے. داؤد علیہ السلام ان لوگوں پر لعنت بھیج کر کے یروشلم آ گئے، اور یہاں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بنی اسرائیل جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، جو مچھلیاں صرف نالا بنایا کرتے تھے، پکڑا نہیں کرتے تھے، شکار نہیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا یوم السبت یعنی سیٹرڈے کے دن تمہارے لیے کاروبار بالکل نہیں کرنا، تم صرف عبادت میں لگے رہنا. یہ تو بنی اسرائیل کا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے قرآن میں آیت نازل کیا ہے. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں دیکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں، جب جمعے کی آواز بھی اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو اور مسجد کی طرف آ جاؤ. کاروبار کو بند کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے کی آواز پکارا جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو اور جمعے کے لیے آؤ. وہ تو مچھلیاں نہیں پکڑا کرتے تھے، صرف نالا بنایا کرتے تھے، پر نالا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا. ہم تو جمعے کے دن اپنی دکانوں کو کھول کے رکھتے ہیں، شٹر گرانا کیا، بالکل دکان کھول کے رکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں.
وہ تو کاروبار نہیں کرتے تھے، صرف پر نالا بناتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا۔ اور ہم جمعے کے دن اپنے کاروبار کو بند نہیں کرتے، بلکہ رب فرما رہا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو۔ ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے دل میں جھانکیے ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل صرف پر نالا بنایا کرتے تھے، مچھلیوں کے شکار نہیں کیا کرتے تھے، کاروبار نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھکارا بندر بنا دیا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سالم رکھا، صحیح سالم رکھا۔ سوچیے انہیں سنیچر کے دن کاروبار کرنا منع تھا، ہمیں جمعے کے دن، اور ان کا کتنا بڑا 24 گھنٹہ سر سے تو سر سے، سورج ڈوبنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، اور ہمارے لیے تو بس چند لمحہ کہ جب اذان ہو جائے دکانیں مؤذن تو اپنے کاروبار کو بند کر دو، جمعے کی طرف جاؤ اور پھر تم کاروبار میں لگ جاؤ، نماز پڑھو پھر تم اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، پھر اللہ کی رحمت کو ڈھونڈو، رحمتوں کو ڈھونڈو، باہر نکلو۔ اور اگر کوئی عبادت و ریاضت کرے تو اس کے لیے بھی رب فرماتا ہے کہ اس کے لیے بہترین جزا ہے۔ جمعے کے بعد بھی اگر کوئی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا علم میں رکھا ہے۔ رب فرما رہا ہے ہمارے لیے، ہمارے نبی کے آخری عمر جمعے کے دن جب اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور مسجد سے رہا۔ میرے دوست کو سوچنے کے مقام ہے کہ بنی اسرائیل صرف نالا بنایا کرتے تھے، مچھلی کو اتنا بڑا عذاب آیا کہ پوری قوم بندر بن گئے، بندر بنا دیا گیا، وہ بھی دوبارہ وہ بندر۔ اب جو داؤد علیہ السلام کے اوپر بلیم ہے بائبل میں، اس کا تذکرہ بتا دیتا ہوں۔ اب وہ جو فرشتے آئے تھے امتحان کے لیے، اب سنیے غور سے۔ میں پہلے بتا چکا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو 99 شادی کیے تھے، 99 بانجی اور بیوی ملا کر کے 99 بیویاں تھی حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور وہ جو فرشتے آئے تھے وہ دونوں نے اپنے بھائی کو تذکرہ کیا کہ ان کے پاس 99 کنڈی ہے، میرے پاس ایک ہی کنڈی ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم آئے تو یہاں اپنی حکومت جمائے، اس وقت پردے کا انتظام نہیں تھا، تو ایک خاتون گزری اس محفل سے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ خاتون بہت اچھی لگی، تو اپنے دل میں گمان کیا کہ کاش میری بھی ایسی بیوی ہو، میری بھی ایسی بیوی ہو، دیکھو خوبصورت۔ اب اسی چیز کو یہ لوگ یہودی نصرانی لے کر پورا پکچر بنا دیے، پورے بائبل میں رکھ دیے، لیکن نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتنے بڑے الزام لگائے، بلیم لگائے کہ کوئی بھلے انسان کے لیے بھلے نہیں لگا سکتا۔ زنا کا بلیم، معاذ حضرت داؤد علیہ السلام نے عورت سے زنا کیا، استغفر اللہ۔ یہ تھا معاملہ، صرف سوچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج میں بھی پکڑ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے یہ تو فرشتے آئے تھے کہ ان کے بھائی کے پاس 99 کنڈی ہے، میرے پاس ایک کنڈی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو میں نے سوچا تھا کہ اس خاتون کی طرح میری بھی بیوی ہونی چاہیے، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں فرشتوں کو بھیجے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ دن سمجھ میں آ گئی تو سجدے میں گرے، سبحان ربی الاعلیٰ، 40 دن تک توبہ استغفار کرتے رہے۔ آپ بتائیے کہ ہمارا کتنے توبہ کرتے ہیں، کتنے گناہ ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک سجدے میں رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر شریف 16 سال۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا گیا تو ان کی ذریت کو نکالی گئی، ان کے پشت سے، حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے جتنی اولادیں آنے والی تھی قیامت تک سب چیٹوں کی مانند رہی ہے۔ اس میں ایک بندہ بہت خوبصورت نظر آیا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو رب سے حضرت آدم علیہ السلام عرض کیا، رب کریم یہ کون ہے، یہ جو اتنا خوبصورت ہے کون ہے؟ بولے یہ تمہاری ذریت میں، تمہاری اولادوں میں سے آخری زمانے میں آخری نسلوں میں یہ اترے گا، اس طرح داؤد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ بولے 60 سال۔ تو کہتے ہیں بندے کچھ دیتے نہیں، دیکھیے یہاں بھی سبق مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے عرض کہ ہماری عمر کتنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 1000 سال. تو حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ یہ میرے بیٹے یہ بہت خوبصورت ہے، انہیں میری طرف سے 40 سال اور دے دی جائے، میری عمر میں 40 سال دے دی جائے، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے 40 سال اور عطا کر دیے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 60 سال اور 40 سال پورے 100 سال کی عمر ہوئی. اور وہ جو بندی خاتون جو محفل سے گزری تھی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام دیکھ کر بولے تھے کہ بہت خوبصورت ہے، کاش میری بیوی ایسی ہوتی. تو یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے شوہر انتقال کر گئے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس خاتون سے شادی کیا، اور اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ واقعہ بتایا جائے گا.